ویلکم بیک ناظرین. ہم دل کے امراض کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ایکسپرٹ پینل سے کہ ان بیماریوں میں آپ نے کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے اور ڈاکٹر اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے, پریونشن کیسے پاسبل ہو سکتی ہے. ہمارے پینلسٹ میں ڈاکٹر بینش امام نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر بینش کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں, انچارج ہیں ایکو ڈپارٹمنٹ سول اسپتال کراچی کی. ویلکم ڈاکٹر بینش, بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر بینش آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے کہ کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں آپ سول اسپتال میں, جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں, چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, پریونشن کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے کہ سول ہاسپٹل میں کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, سول ہاسپٹل سندھ کا سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ جنرل کیڈر کے ہر طرح کے پیشنٹس آتے ہیں. اس میں سے کارڈیک پیشنٹس کو ایکسکلوڈ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے ایکسپرٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پیشنٹس ایمرجنسی میں کیسے ڈیل ہوتے ہیں, او پی ڈی میں کیسے ڈیل ہوتے ہیں, کیونکہ دو میجر سیگمنٹس ہیں جہاں پیشنٹس کا انفلکس ہوتا ہے. او پی ڈی آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں پیشنٹ بیچارہ چلتا ہوا آتا ہے, اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پہنچ سکتا ہے او پی ڈی تک, ویٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر کا. ایمرجنسی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ پیشنٹ کو اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی چیسٹ پین ہوتا ہے تو وہ امیجیٹلی آتا ہے. تو ہمارے ہاں میڈیکل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ الگ ہے جہاں سے پیشنٹ پھر ریفر ہوتا ہے کارڈیولوجی کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں. اچھا, وہاں پہ پریونشن تو دیکھیں بعد میں آتی, پہلے تو ڈائگنوسس ہو جائے نا کہ پیشنٹ آیا ہے کس کمپلین سے. آئدر اٹ شوڈ بی کیٹرڈ ان اکیوٹ کورونری سنڈروم, یا پھر ہے یا نہیں ہے, انجائنا ہے, یا ارریلیونٹ سا کوئی ایٹیپیکل سا چیسٹ پین ہے. تو پہلی پیشنٹ کی انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ ایمرجنسی یا او پی ڈی میں ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز, ایکسپرٹ ڈاکٹرز آر دیئر along with the post graduate resident, ساری فیکلٹی ہوتی ہے with the house officer, تو پوری ٹیم ہوتی ہے. تو ایک مطلب کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کوئی مس ہو جائے, لیکن پیشنٹ انفلکس سرکاری ہاسپٹل میں, ٹرشری کے ہاسپٹل میں بہت ہے. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں. تو ہمارا ریہیب کا بھی سینٹر ایک ہے, ہم نے او پی ڈی ایک سیگمنٹ بنایا ہوا ہے, ایک روم, لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے پیشنٹ کو ٹائم لگ جاتا ہے. کیونکہ پیشنٹ کو ایک اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ دا او پی ڈی سلپ. پھر وہ ڈاکٹر پہلے اس کے وائٹلس کروائے گا, پھر ای سی جی ہوگی, دین دا پیشنٹ کمز ٹورڈز دا کنسلٹنٹ سیٹ. اچھا, تو یہ پروسیس ڈیلے ہوتا ہے اس سے کوئی تھوڑا ظاہر ہے, او پی ڈی میں تو ڈیلے ہوتا ہے. ایمرجنسی میں تو ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے, تو وہ فوراً سے پھر پک کرتے ہیں میڈیکل ایمرجنسی والے کہ یہ پیشنٹ کو کہاں جانا چاہیے. پھر ہی از ہیونگ چیسٹ پین, سینے میں درد ہو رہا ہے, تو فوری طور پہ دے ریفر ٹو کارڈیولوجی. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ کیا ٹرینڈ دیکھتی ہیں آپ وہاں, پیشنٹس کا کیا ٹرینڈ ہے, آپ کے ایج گروپ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں, خواتین کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہم میڈیکل ڈپارٹمنٹ, سرجیکل ڈپارٹمنٹ, آرتھوپیڈک, گائنی, پیڈز, ہر شعبے سے آ رہے ہیں نا. تو ہر عمر کے لوگ, ہر جینڈر کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سے ہمیں اسکرین کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہے, وہ اگر اس کو سینے میں درد ہو رہا ہے تو وہ بیچارہ کہاں جائے. تو وہ ہمارے ہاں سول ہاسپٹل میں یہ کہ کوئی ایک سینٹرل ایریا نہیں ہے جہاں آ کے سارے لوگ دیکھیں, ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے ٹو دا میڈیسن ڈپارٹمنٹ, ٹو دا سرجیکل ڈپارٹمنٹ, ٹو دا گائنی ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو پھر اگر تو پرائمری ڈیزیز کارڈیک ہے تو پھر ہم لوگ اون کرتے ہیں, ادروائز وہ پیشنٹ. میں اسی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیشنٹ آپ کے ہیں, کارڈک پیشنٹس ہیں, اس میں کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, سوسائٹی میں کیا ٹرینڈ آ رہا ہے, پیشنٹس کس طرح کے زیادہ آ رہے ہیں, جیسے کس ایج گروپ کے؟ ہر ایج گروپ میں ہمیں مل رہے ہیں, ہر ایج گروپ میں. دیکھیں فیمیلز میں ینگ لیڈیز دے آر کمنگ ود پیری پارٹم کارڈیومائپیتھی, یعنی ان کا دل پریگنینسی میں خراب ہو جاتا ہے, دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے. جبکہ جو امریکن ڈاٹا ہے, جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کہتی ہے, وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ 40+ یا بڑی عمر کی خواتین یا زیادہ بچوں والے لوگوں کو ہوتا ہے. یہ ایک ڈیٹا وی شوڈ کلیکٹ ود دا پلیٹ فارم پاکستان کارڈک سوسائٹی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں ینگ مدرز جو ہیں ان میں یہ ریٹ بڑھ جاتا ہے, یعنی پہلا بچہ, پہلی دفعہ جو بچے پیدا کر رہی ہے خاتون, تو اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے, کم عمر کی لڑکیوں میں دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ انہوں نے اگر ایک رسک فیکٹر بتا دیا کہ بڑی عمر میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا ڈاٹا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, وی ہیو ٹو کلیکٹ ڈاٹا فار دیٹ, جس کے لیے ڈاکٹر اکرم سلطان نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اپنا ڈاٹا, اپنے نمبرز خود جمع کرنے ہوں گے. اور یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ہی اسی لیے کیونکہ یہاں پہ نمبر آف پیشنٹس آتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر ریحان صاحب یہ بتائیے کہ
علامات کیا ہیں، عام علامات جیسے نارملی ہر آدمی سمجھ جائے، اور اس موقع پر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کہ یہاں کراچی میں تو ایمبولینس بھی آپ بلائیں تو آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے. اب 112 کی ایک سہولت آ گئی ہے، وہ تھوڑا جلدی بھی آ جاتی ہے، اور اس میں فرسٹ ایڈ بھی ایٹ لیسٹ ہوتی ہے، ورنہ ادروائز تو باقی تو سب کیریئر ہے نا، ڈبے چل رہے ہیں، بس اس میں آپ مریض ڈالیں، اور جب تک اسپتال پہنچے ٹریفک جام میں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر لگ جاتے ہیں. تو پلیز بتائیے کہ علامات کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، گھر والے کیا کر سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں، علامات بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو یوٹیوب پہ اور جو مختلف جو چینلز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو بتائی جاتی ہیں باتیں، وہ دیکھنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ پیشنٹ کو چیسٹ پین ہو رہا ہے، اس سے کہیں کھانسو تو پین ٹھیک ہو جائے گا، یا اس کو کرونجی کھلا دو تو پین ٹھیک. ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہوتی ہیں ان چینلز کے اوپر. ہمارے مریض پر ہمشہ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہاتھ پکڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ نہ دیکھنا چھوڑ دیں ان چیزوں کو. جو ٹپیکل علامات ہیں جو سینے میں درد ہوتا ہے، سینٹرل ہوتا ہے. جو ہارٹ کا جو پین جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں، وہ لوکلائز نہیں ہوتا. اگر مریض سے آپ لوائقین نہیں پوچھ لیں کہ پیشنٹ کا پین کہاں ہو رہا ہے، اگر وہ ایک انگلی سے بتا رہا ہے کہ میرے اس جگہ پین ہے، تو 10 میں سے 9 چانسز یہ ہے کہ وہ ہارٹ کا نہیں ہے. جو ہارٹ کا پین ہوتا ہے جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں، وہ لوکلائز نہیں ہوتا، وہ ڈیفیوز چیسٹ پین ہوتا ہے. چیسٹ پین ہوگا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جبڑے پہ جائے، ہاتھوں پہ آئے، لیکن اگر جا رہا ہے تو وہ ٹپیکل کہلاتا ہے. لیکن ایسا درد جو ایکزرشن کے اوپر ہو، بیٹھنے سے آرام آ جائے، یا زبان کے نیچے اینجیسڈ کی گولی رکھنے سے آرام آ جائے، اس کو ہم ٹپیکل انجائنا کہتے ہیں. ساتھ میں سینے میں دباؤ کے ساتھ ساتھ دباؤ بھی ہو سکتا ہے، درد بھی ہو سکتا ہے، سانس پھولتی ہے، بے تحاشا پسینہ آتا ہے جس کو ہماری زبان میں ڈایفورسس کہتے ہیں، کہ اتنا پسینہ آتا ہے کہ شاید بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے اے سی میں بھی جو ہے وہ آپ کو لگے گا کسی نے بالٹی آپ کے اوپر ڈال دی ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی محسوس ہو سکتی ہے. پیشنٹ اچانک بے ہوش ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ایلڈرلی پیشنٹس کے اندر جن کو ڈاکٹر خالدہ نے بتایا کہ ٹپیکل چیسٹ پین نہیں ہوتا، ان کے اندر اے ٹپیکل فیچرز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ بے ہوش ہو سکتا ہے، وہ معدے کے اوپر درد محسوس ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم شیور ڈاکٹر اکرم اور ڈاکٹر بینش ایگری کریں گی، اتنے پیشنٹ جن کو ایم آئی ہو رہا ہوتا ہے، انجائنا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کو معدے کا درد، ان کو جو ہے وہ اومیپرازول دے دی جاتی ہے، گیس کی گولی دے دی جاتی ہے کہ گیس کا ہے، کچھ نہیں ہے. تو میں اپنے مریضوں سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی تکلیف جو آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور اب ہو رہی ہے، امیجیٹلی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے آپ کم سے کم ایک ECG کروا لیں، اور کم سے کم اپنی علامات ظاہر کروا دیں اس کو کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو پھر وہ بتا سکے گا کہ یہ دل کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس وقت اتنے سمٹمز ہیں کارڈیک چیسٹ پین کے کہ ہم ہر ایک کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. میدے میں درد ہوا، ہاتھ پہ ریڈیٹ نہیں کیا، پیچھے گیا تو کہنے کہ گیس کا درد ہے، ہو سکتا ہے وہی اس کا انجائنا ہو. تو کوئی بھی ایسی تکلیف جو آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اب اگر آپ کو ہو رہی ہے، ایک دفعہ آپ ضرور دکھوا دیجیے. تو یہ بتائیے کہ جو اس وقت اگر کسی کو یہ فیلنگ ہو، اس کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہی اس کے آس پاس موجود ہو، تو وہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، ایسی صورت میں اگر آپ اگر لواحقین کو پتہ ہے گھر میں کوئی نہ کوئی دل کا مریض موجود ہے، ڈیفینیٹلی اس گھر میں ڈسپرین کی گولی ضرور ہوگی، تو ڈسپرین چبوا دیں مریض کو. نہ بھی ہو تو گھر میں رکھیں، ہر گھر میں ہونی چاہیے ڈسپرین. کیونکہ صرف ڈسپرین دینے سے، یہ آپ کو میں ڈیٹا بتا رہا ہوں آج سے 20 سال پہلے کا، صرف ڈسپرین دینے سے جو ہارٹ اٹیک کا جو رسک ہے وہ 30% کم ہو جاتا ہے. تو آپ ڈسپرین چبوا دیں پیشنٹ کو، لیکن وہ CPR کرنا، کھانسی کروانا، گھڑوں بٹھانا، یہ سب حرکتیں نہ کریں. امیجیٹلی ڈسپرین دے کے آپ 112 اور اگر ان کیس چلیں، اگر ہارٹ کا کمپلین نہ بھی تو ڈسپرین کھانے سے کوئی ہارم افیکٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر السر ہے پیشنٹ کو ڈیفینیٹلی پھر تو ڈسپرین خراب کام کرے گی، لیکن السر ایک دن میں بیٹھے بیٹھے اچانک 5 منٹ میں تو نہیں ہو جائے گا. ہارٹ کی تکلیف تو ایسی ہے کہ آپ صبح ورزش کر کے آئے، باقی سکون سے بیٹھے، آپ نے کھانا کھایا، آپ کو اٹیک ہو گیا. تو ہارٹ کی تکلیف تو اچانک ہوتی ہے، السر کی تکلیف اچانک نہیں ہوتی. جو چیز اچانک ہو رہی ہے وہ زیادہ اہم ہے، اس میں آپ نے ہارٹ کے بارے میں پہلے سوچنا ہے، باقی چیزوں کے بارے میں بعد میں سوچنا ہے. اور یہ بتائیے کہ اگر پیشنٹ ایسا ہو اور قریب کوئی اسپتال نہ ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں، تو کتنے ڈاکٹر بھی اس بات سے اویئر ہیں کہ کیا وہ سیگریگیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ ہارٹ کا ہے یا معدے کا ہے یا کیا ہے؟ ویری انفارچونیٹ. ہم بڑے بدقسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس بہت کم ایسی جو عام طور پہ جو ڈسپینسریز کھلی ہوئی ہیں، جو آپ کے فیملی فزیشنز ہیں، وہ نہیں پکڑ پاتے کہ یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے یا معدے کا مسئلہ. وجہ وہ پڑھتے نہیں، پڑھنا چھوڑ دیا؟ نو کامنٹس. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو کہ فوراً امیجیٹلی کوئی ایسا سینٹر جہاں پر کارڈک فیسلٹی موجود ہے وہاں پر بھیج دیں، بجائے اس کے کہ اپنا ڈائگنوسس بنا کے پیشنٹ کو برباد نہ کریں. ڈاکٹر اکرم صاحب، آپ بتائیے، یہ سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو فیملی فزیشنز ہیں، عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ PMDC ان کو مل جاتا ہے تو بس اس کے بعد لائف لانگ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر تو بن ہی گئے، ڈگری تو آ گئی، نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا. کیا انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس میں یہ ملٹی ڈائمینشنل بات ہے، صرف ڈاکٹرز کا اس میں قصور نہیں ہے.
ڈاکٹرز کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر ڈاکٹرز کی تنخواہیں غیر ممالک کے برابر ہوں, اگر اس طرح سے ہو جس طرح سے انہوں نے پڑھائی کی گئی ہے, یا معاشرے کے دوسرے طبقات جس طرح سے ان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں, اگر ان ڈاکٹروں کو وہ فراہم فیسلٹیز دی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, چونکہ وہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں ٹو اویل دی تھنگس کہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے, تو اس لیے وہ ٹائم نہیں دے پاتے. اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے جو کہ پاکستان کارڈک سوسائٹی لوکل چیپٹر اب کرنے جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کانفرنسز کرتے ہیں. آپ نے بہت ساری کانفرنسز اٹینڈ کی ہوں گی. ان کانفرنسز میں ہم مقالے پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, آخر میں جو ہے وہ سب فوٹو کتابیں میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ وہ ریکمنڈیشنز پاکستان کی پارلیمنٹ کو دیں, یعنی لوکل چیپٹرز اور نیشنل چیپٹرز اپنی نیشنل اسمبلی میں اور لوکل چیپٹرز اپنی پروونشل اسمبلی میں اس چیز کو کنکلوڈ کر کے اس کو ریکمنڈ کریں ٹو دی گورنمنٹ آف اینی پروونس اور دی نیشنل گورنمنٹ کہ یہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ اسمبلی میں اس کو ڈسکس کریں. جب ہم اپنی سب سے پہلے تو آپ کو ریکمنڈیشن دینی ہوگی کہ سب سے پہلے گراؤنڈ خالی کرا دیں پورے شہر کی, پورے صوبے کے, تاکہ لوگ کو ورزش کا موقع تو ملے نا. سب سے پہلے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ اسکولز جو رجسٹریشن دے رہے ہیں اسکولز کی, آپ دیکھیے چھوٹے سے بنگلے میں اسکول کی رجسٹریشن دے رہے ہیں, ایون جو بڑے ایلیٹ اسکول ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے. تو اس کو پرائیویٹ اسکول کی جو پلے ایریا نہیں ہوتا وہاں پہ بچوں کو کھیلنے کی جگہ, تو پراپرلی جب گراؤنڈ جب نقشہ پاس کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں 25% اوپن ایریا ہونے چاہیے. بہت سارے اسکولوں میں دیکھیں وینٹیلیشن نہیں ہوتی, دھوپ نہیں آتی. تو یہ چیزیں تو اے سی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے اس میں پوچھیں گے اے سی, لیکن دھوپ نہیں آتی. لیکن اے سی کی تصویر ساتھ لگ رہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کارڈیولوجسٹ اور مزید بن رہے ہیں, نئے کارڈیولوجسٹ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اب ایک ڈاکٹر بننے پہ 1.5 کروڑ روپے چاہیے, کیسے بنیں گے ڈاکٹر؟ دیکھیے ہمارے یہاں مختصر شارٹس, ہمارے یہاں کیا ہے کہ سسٹم کے بغیر چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے اب ڈاکٹر بن رہا تو بھیڑ چال میں سب ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں. اب آج کل یہ سچویشن ہے, جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں, جو فیلو ڈاکٹرز ہیں, ان کے پاس میڈیکل آفیسرز کی جاب نہیں ہے. ہم نے کوئی پلان ہی نہیں کیا. تو اس طرح سے ان کو انسینٹیوز دینے ہوں گے, پلان کرنا ہوگا کہ ہمیں کون سی شعبے میں کون سے لوگوں کی ضرورت ہے, ان کو اسی ایریاز میں اس سے زیادہ ایڈمیشنز نہ دیے جائیں. یہ اس کا حل ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اکرم سلطان صاحب ہمارے شو میں تشریف لائے. ڈاکٹر بینش آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ریحان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور موضوع تو کافی وسیع ہے, ظاہر وقت کی کمی ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ اس پہ مزید ہم گفتگو کر سکیں. ناظرین, امید ہے کہ آپ کے لیے بھی بہت ساری معلومات اس میں موجود ہوں گی, اور اگر آپ کو سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.